بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے 7 ہلاکت کر دینے والی چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ حکم ہمیں بھی دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، خود ہی سوچئے کہ وہ کتنی خطرناک چیزیں ہوں گی جن سے اللہ کے رسول خود پناہ مانگا کرتے تھے، اور ہمیں بھی حکم دیا کہ ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو ناظرین گرامی، وہ 8 چیزیں آج میں آپ سے شیئر کروں گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان کا فائدہ ہو سکے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سنیے گا ضرور۔ ایک منافق تھا اور ایک یہودی تھا، دونوں کے درمیان ایک زمین کے مسئلے کو لے کر اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ جھگڑے تک پہنچ گیا۔ یہودی کا کہنا یہ تھا کہ یہ زمین اس کی ہے، اور منافق دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ زمین اس کی ہے۔ یہودی نے کہا کہ تم مسلمان ہو تو چلو تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ہی اس کا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اب وہ دونوں یہ مسئلہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کے مسئلے کو لے کر ان دونوں کی گفتگو سنی، اور ان دونوں کے دلائل کا جائزہ لینے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہ زمین یہودی کی ہے اور مسلمان کی نہیں ہے۔ اب ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ اس منافق شخص کو پسند نہیں آیا۔ وہ یہودی سے کہنے لگا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا، معاذ اللہ، لہٰذا ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس بات کا دوبارہ فیصلہ کروائیں گے کہ وہ زمین کس کی ہے۔ اس نے اصرار کیا تو وہ یہودی تیار ہو گیا۔ منافق دراصل یہ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کافروں اور یہودیوں کے متعلق سخت رائے رکھتے ہیں، لہٰذا وہ اس یہودی کو بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے، اور معاملہ سنتے ہی میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ چنانچہ وہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور اپنے مسائل بیان کیے۔ اس کے ساتھ ہی یہودی نے یہ کہہ دیا کہ اس کا فیصلہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی میرے حق میں دے چکے ہیں، مگر پھر بھی یہ مسلمان ماننے کو تیار نہ تھا۔ یہ دوبارہ فیصلہ کروانے کے لیے مجھے آپ کے پاس لے کر آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگ یہیں بیٹھے رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے گئے اور تلوار لا کر اس منافق کی گردن اڑا دی، اور فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کے حق میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ یہی ہوا کرتا ہے۔ جس کے بعد منافقوں نے شور مچایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر حاضر ہوئے۔ اس واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ پس آپ کے رب کی قسم ہے وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں آپ کا حکم نہ مانے، اور آپ کے فیصلوں سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں، اور بلا چون چڑھا قبول نہ کر لیں۔ دین کی بعض باتوں کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا منافقوں کی علامت ہے، اور کامل مومن وہ ہے جو ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے۔ پیارے دوستو، اب میں آپ سے وہ 8 چیزیں شیئر کرنے جا رہا ہوں جن سے اللہ کے رسول خود پناہ مانگا کرتے تھے، اور ہمیں بھی فرمایا کہ ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ نمبر 1، غم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ نمبر 2، پریشانی سے اللہ کی پناہ مانگو۔ نمبر 3، لاچاری سے اللہ کی پناہ مانگو۔ نمبر 4، سستی سے اللہ کی پناہ مانگو۔ نمبر 5، بخل سے اللہ کی پناہ مانگو۔ نمبر 6، بزدلی سے اللہ کی پناہ مانگو۔ نمبر 7، قرضے کے غلبے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ نمبر 8، دشمن کے غلبے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آگے بھی شیئر کریں تاکہ ہر کوئی شخص اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔